بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستوں، بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی اس وسیع و عریض کائنات میں قدم قدم پر تدبر کرنے والے کے لیے، غور کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی حکمت اور اس کے علم وغیرہ کی بے شمار نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی کئی آیتوں میں انسانوں کو کائنات میں غور کرنے کی دعوت بھی دیتا ہے کہ اے انسانوں، اگر یہ تمہاری اپنی پاؤں تلے جو زمین ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں تمہارے لیے رکھی ہیں، اور تمہارے اپنے سر کے اوپر سائبان کی طرح سے ٹکا ہوا یہ آسمان، ان سب میں اگر تم غور کرو گے تو اللہ رب العالمین کی بے شمار نشانیاں تم کو مل جائیں گی، اور تمہیں یقین ہو جائے گا کہ ہاں، اس پوری کائنات کو چلانے والی ایک قوت ہے، اور وہ ایک اکیلا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم لوگوں کو آفاق میں پھیلی ہوئی نشانیاں بھی دکھائیں گے، اور خود ان کے اپنے اندر بہت ساری ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ اس میں اگر غور کریں گے تو لوگوں کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ واقعی اللہ تعالیٰ برحق ہے۔ تو حضرات و خواتین، ایسی بے شمار نشانیوں میں سے اللہ رب العالمین کی عظمت اور اس کی قدرت اور اس کی بے مثال حکمت کی ایک بڑی نشانی موسموں کی تبدیلی بھی ہے، دن رات کا آنا جانا، اور اس کے ذریعے سال مہینے پورے ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پورے سال کے اندر موسم بھی رکھے ہوئے ہیں جو اپنے اپنے وقت میں بدلتے رہتے ہیں۔ تو ان موسموں کی تبدیلی ہمیں بتاتی ہے کہ ہاں، یہ بھی سب اللہ رب العالمین کی اپنی اجازت سے اور اس کی اپنی حکمت کے فیصلے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ واقعی اگر انسان اس میں بھی غور کر لے کہ کتنی اللہ رب العالمین کی یہ سب کیا نشانیاں ہیں، کہ ہم اب سے چند دن پہلے گرمی کے موسم میں تھے، اور گرمی کی شدت برداشت کرنے سے ہم ڈھونڈ کر سائے کی تلاش میں رہتے تھے، یا کہیں بالکل ٹھنڈے ٹھنڈے کمرے میں ہم کو من کرتا تھا کہ ہم وہاں جا کر پناہ لے لیں، اور اب یہ موسم آ رہا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے پورا زمانہ بدل رہا ہے، اور سردی گرمی کی جگہ لے رہی ہے، اور کس قدر لوگ کیا ہے اس کے لیے تیاریاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دنیا والے موسموں کی اس تبدیلی میں صرف دنیا ہی کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور دنیا کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا ہے یہ تو کر جاتے ہیں، لیکن یہ غور کرنا بھول جاتے ہیں کہ آخر اللہ رب العالمین ان موسموں کو کیوں بدلتا ہے، اس کے پیچھے اللہ رب العالمین کی کیا حکمتیں ہیں، کیا مصلحتیں ہیں، یہ غور نہیں کرتے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ اگر پورے سال کے 12 مہینے ایک ہی طرح کا موسم اگر ہمارے لیے ہو جاتا تو پھر ہمیں کس دوسرے موسم کی کیا قدر و قیمت معلوم ہوتی؟ ہمیشہ کے لیے گرمی ہی گرمی رہتی، تو پھر سردی کا مزہ ہم کیسے معلوم کرتے؟ سردی کیا ہوتی ہے ہمیں کیا معلوم ہوتا؟ ہمیشہ کے لیے اگر سردی ہی ہو جائے تو پھر گرمی کا لطف کون لیا کرتا؟ تو یہ سب اللہ رب العالمین کی اپنی حکمت ہوتی ہے، اس کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے کہ کس جگہ کس طرح کا موسم ہونا چاہیے، کن لوگوں کے لیے کون سا موسم زیادہ مناسب ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ رب العالمین نے تول کر ہمارے اپنے لیے مقرر کی ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی حکمت کی بس نشانی ہے۔ تو یہ موسم سرما جب آتا ہے تو بس ہمارے اپنے لوگ بھی بہت سارے دنیاوی اعتبار سے اس موسم کی آفتوں سے بچنے کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے حتی الامکان گرم کپڑے اور پتہ نہیں ہیٹر، یہ وہ کیا کیا سب استعمال کر جاتے ہیں، لیکن کبھی سوچتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں
بہت کچھ نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سب انتظامات کرنے کی ہمارے اندر طاقت دی ہے، تو ہم تو یہ انتظامات کر لے رہے ہیں، لیکن ہمارے ہی اپنے معاشرے میں کتنے ایسے غریب اور فقراء اور محتاج قسم کے لوگ ہیں جو اس سردی میں بھی کڑاکے کی سردی برداشت کرتے ہوئے دن رات گزارتے ہیں، اور ان کے پاس کوئی اس سردی سے بچاؤ کا کوئی سامان نہیں ہوتا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ اسی لیے ہمارے لیے لے کر آتے ہیں کہ جب ہم اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے ان سب چیزوں کی جب حفاظت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے اپنے دماغ میں یہ بات بھی آنی چاہیے کہ ہاں کتنے ایسے گھرانے جہاں پورے دن بالکل کبھی ان کے لیے اس طرح کی سہولتیں، راحتیں فراہم نہیں ہوتی ہیں، آخر ہمارے اوپر ان کا کیا حق بنتا ہے؟ کیا ہم نہیں جانتے ہیں کہ کتنے ایسے گھرانے جی ہمارے اپنے پاس پڑوس میں بھی رہیں گے، مگر ہم اپنی تو فکر کر لیتے ہیں، مگر ہمارا اپنا پڑوسی، اس کی سردی کی یہ راتیں کیسی گزر رہی ہیں، کیا اس کے پاس کوئی کمبل ہے یا معمولی سا کوئی اوڑھنا بھی ہے کہ نہیں ہے، ہم کبھی دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ اس کے اپنے بچے دوسرے بچوں کو دیکھتے ہیں کس طرح سے ہمارے اپنے پڑوسی کے یہ بچے ایک سے ایک نئی نئی جیکٹیں پہن کر نکلا کرتے ہیں، مگر ہمارے اپنے لیے تن ڈھانکنے کے لیے پورا کپڑا بھی میسر نہیں ہے۔ کیا ان بچوں پر کیا نہیں گزرتی ہوگی، کبھی ہم نے سوچا ہے؟ تو یہ سب حالات اللہ رب العالمین جو بدلتے ہیں جی کوئی بعید نہیں کہ آج جس طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے کر ہم کو آزما رہا ہے کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور جو لوگ غریب ہیں، فقراء ہیں، ان کا خیال کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ کیا خبر کہ آج ہماری جو اچھی حالت ہے ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ نے اپنا دیا ہوا سب کچھ ہم سے اگر چھین لیا تو کل ہماری پتہ نہیں کیا حالت ہو جائے۔ تو یہ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ جب آدمی پر حالات بدلتے ہیں تو ایسے میں کتنے لوگ بیماریوں کا بھی شکار ہوتے ہیں، مگر علاج کرنے والوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے، وہ لوگ علاج کر لیتے ہیں، مگر کتنے ایسے بیچارے جو بالکل اپنی بیماری برداشت کرتے ہوئے کھانے پینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تو دوا دارو کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارا اپنا حق نہیں بنتا کہ ایسے حالات میں ہمارے اپنے پڑوسیوں کا، ہمارے اپنے رشتہ داروں کا، ہمارے اپنے محلے کے لوگوں کا ہم خیال کریں اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ کہاں کون ضرورت مند ہے، کس چیز کی اس کو ضرورت ہے کہ اس کے گھر اس کی ضرورتیں پہنچانے کی ہم کوشش کریں۔ تو یہ سب اللہ رب العالمین ہمارے اپنے اوپر اس طرح کے حالات بدل بدل کر جو لاتے ہیں، یہ سب اسی وجہ سے کہ ہمارے اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے شکر کا جذبہ پیدا ہو جی۔ تو اس کے باوجود ہم لوگ کتنی غفلت کی زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں، اپنی جگہ پوری طرح سے ہم محتاط ہو جاتے ہیں، مگر دوسرے اور لوگوں کا کوئی خیال ہم نہیں کر پاتے۔ اور یہ جب سرما کا موسم آتا ہے، سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ عام طور پر ان موسموں میں دن بہت چھوٹا ہو جایا کرتا ہے اور رات بڑی لمبی ہوا کرتی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے جو بندے جی اس کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، خاص کر روزہ رکھنے کے لیے، نفل روزے رکھنے کے لیے یہ کتنا بہترین موسم ہوتا ہے کہ دن بھی بڑا مختصر ہوتا ہے اور گرمی بھی اپنی شدت میں نہیں ہوتی، آدمی کو نہ بھوک کا احساس ہوتا ہے نہ پیاس کا احساس ہوتا ہے، بڑے آرام سے اس کے روزے کٹتے ہیں۔ تو ایسے میں جن لوگوں کے روزے فرض روزے جن پر قضا ہے تو ایسے موسم کو غنیمت جاننا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے اس فریضے کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور جس قدر جن لوگوں پر کوئی فرض روزہ تو باقی نہیں رہا لیکن نفل روزے رکھنے کے لیے ہمیں کتنی زیادہ اس پر جو نہ کہ ترغیب دلائی گئی ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کتنا زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، مگر ہم لوگ رمضان کے علاوہ روزے کا اور کوئی تصور ہی ہم جو نہ نہیں جانتے۔
کرتے ہی نہیں ہم کہ بھئی ہم کو اور دنوں میں بھی روزہ رکھنا چاہیے. تو ایسے میں یہ موسم جو سردی کا آتا ہے، ٹھنڈی کا آتا ہے، تو اس میں جتنا زیادہ روزہ رکھ کر اللہ رب العالمین کا قرب ہم حاصل کر سکتے ہیں تو ہمارے اپنے لیے موقع ہے. اور رات بھی بڑی طویل ہو جایا کرتی ہے. آدمی اگر اپنے لیے جتنی ضرورت کی نیند اتنی پوری کر لے، اس کے باوجود بھی اس کے اپنے پاس وقت رہے گا اور اللہ تعالیٰ کے لیے، تہجد کے لیے، قیام اللیل کے لیے اٹھ سکتا ہے. اگر وہ یہ پابندی کرے کہ ابتدائے رات میں جلدی سے سو جائے تو پھر اس کے بعد یقیناً اس کے پاس بہت سارا وقت رہے گا. یہ ایسا بابرکت وقت ہوتا ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین ہمارے اپنے آسمان دنیا پر اللہ تعالی عرش چھوڑ کر اتر آتے ہیں اور روزانہ ہر رات یہ اللہ تعالیٰ صدا لگاتے رہتے ہیں، ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اس کے گناہ معاف کر دوں اور اس پر پردہ کر دوں؟ ہے کوئی اپنی ضرورتیں مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کی ضرورتیں پوری کروں؟ مگر ہم اپنے اس یعنی کہ قیمتی وقت کو بڑے آرام سے، کیونکہ ہماری اپنی عادت اور روٹین یہ بن چکی ہے کہ رات گئے دیر تک ہم جاگتے رہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا اللہ تعالیٰ کی معصیتوں میں ہم وقت گزارتے ہیں. رات کے اندھیرے کو بڑا غنیمت جانتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں بھی میری ہر حرکت جس کے علم میں ہے ضرور وہ جانتا ہے، وہ کبھی میری اپنی حرکتوں سے کہیں غافل نہیں ہوتا. اور دیر سے جب سونے کی عادت ہوتی ہے تو فجر کے وقت میں، فجر تو فجر بلکہ جو ہے کیا تہجد تو تہجد، فجر کی نماز بھی چھوڑ کر جو سونے والے سوئے رہتے ہیں. اور ایسے موسم میں کتنے وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے فجر کی نماز پڑھنا. ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ عشاء اور فجر کی یہ دونوں نمازیں منافقین پر بڑی بھاری ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں قربانی دے کر آنا پڑتا ہے. رات کے اندھیرا اس میں بھی نکل کر آنا پڑتا ہے مسجد کی طرف، اور فجر کے وقت میں بھی اپنی نیند قربان کر کے اٹھنا اور مسجد کو آنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو آپ نے بتایا کہ جو منافقین ہیں ان پر یہ نمازیں بڑی بھاری ہوتی ہیں. لیکن آج ایسے منافقین کی تعداد پتہ نہیں کتنی زیادہ ہو کہ جن پر فجر کی نماز اتنی بھاری ہو جاتی ہے کہ مسجدیں ویران ہوتی ہیں آج بھی فجر کی نماز میں. دوسری اور نمازوں میں تو کسی حد تک نمازی آ جاتے ہیں، مگر فجر کی نماز کا بڑا برا حال ہوتا ہے مسجدوں کا. محلے میں بس اکا دکا دروازے کھلتے ہیں اور لوگ مسجد کی طرف نکلتے ہیں، ورنہ بہت سارے گھرانوں کے دروازے صبح بالکل سورج طلوع ہونے کے بعد ہی کھلنے کا نام لیتے ہیں. اور سردی کا بڑا آرام سے بہانہ بنا کر کہ اتنی کڑاکے کی سردی میں ہم کیسے نماز کو جا سکتے ہیں. جن پر غسل واجب ہوتا ہے ایسے لوگ غسل کرنا فجر سے پہلے ضروری نہیں سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کے اپنے گھر میں ہر طرح کی سہولت بھی میسر ہو سکتی ہے. ایک بٹن دبانے کی ضرورت ہے کہ پانی آپ کا گرم ہو جا سکتا ہے، یا پھر آپ کے اپنے پاس چولہا جلا کر بھی صحیح گیس اسٹوو بھی ہوتا ہے، اس کے ذریعے پانی آپ گرم کر سکتے ہیں. مگر اس کے باوجود ہم یہی چاہتے ہیں کہ بس یہ ایسی سردی کا موسم ہے کہ اتنے صبح صبح کون نہائے گا اور نماز کے لیے کون جائے گا. کتنے افسوس کی بات ہے جی. یہ سب موسم آ رہا ہے اور اس موسم سے جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب سے قریب تر ہونے کے مواقع ہم کو مل رہے ہیں، دن انتہائی چھوٹا ہو رہا ہے، بھوک پیاس کی کوئی جو نہ کہ حاجت محسوس نہیں ہوتی، مگر اس کے باوجود روزہ رکھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی. اور رات کتنی لمبی لمبی ہوتی ہے اور اس رات میں ہم اپنے دنیا کی ہر خواہش اور اپنے من کی ہر خواہش تو پوری کرتے نظر آتے ہیں، مگر جس کام پر ہمیں ابھارا گیا، جس کے کرنے کی ہم کو جو نہ بات بتائی گئی، اس کام سے ہم بڑے غافل ہوتے ہیں. پیارے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کو پوچھا، کیا میں تمہیں ایسے کام نہ بتاؤں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہ مٹاتے ہیں اور درجات بلند کرتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ صحابہ کا جواب یقیناً ہاں اللہ کے نبی بتائیے، یہی تو ہوگا. مگر اس کے باوجود صحابہ کو متوجہ کرانے کے لیے
ان کے اندر رغبت پیدا کرانے کے لیے آپ نے پہلے سوال کے انداز میں ان سے پوچھا. آپ کا یہ بھی ایک اسلوب کلام تھا. صحابہ نے بالکل ایک زبان ہو کر کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول ضرور بتائیے, یہ تو ایسا معاملہ کہ ہمارے اپنے گناہ معاف ہوں گے, اللہ تعالیٰ گناہ مٹائے گا اور ہمارے درجات بلند کرے گا. تو آپ نے جو باتیں بتائیں وہ یہی کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطى الی المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. 3 باتیں آپ نے بتائیں. تکلیف کے باوجود وضو مکمل کرنا. جی خاص کر سمجھیے کہ ایسے ہی موسم کے لیے یہ بات بتائی گئی ہے کہ جب ٹھنڈی کا موسم ہوتا ہے, پانی بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے, آدمی کا نفس نہیں چاہتا ہے کہ بالکل اٹھنے کے بعد ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالے, مگر اس کے باوجود اللہ میرے پروردگار کا یہ حکم ہے اور میرا پروردگار مجھ پر کوئی ایسا حکم نہیں دے گا جو میرے اپنے بس سے باہر ہو. یہ یقین رکھتے ہوئے جب بندہ پوری طرح سے مکمل وضو کرتا ہے تو آپ نے بتایا کہ تکلیفوں کے باوجود مکمل وضو کرنا یہ خود ہمارے اپنے گناہوں کے مٹانے کا سبب بنتا ہے اور درجات کی بلندی کا باعث بنتا ہے. اور پھر آپ نے بتایا کہ کثرت الخطى الی المساجد, زیادہ سے زیادہ مسجدوں کی طرف قدم بڑھانا. ہاں اس موقع پر بھی لوگ بس یہی چاہتے ہیں کہ بڑی سردی ہے, کیوں نہ ہم اٹھے تو صحیح مگر گھر ہی میں نماز پڑھ کر سو جائیں گے. وقت پر اٹھنے والے ایسے بھی بہت ہوتے ہیں جو اپنے ہی گھر میں نماز پڑھ کر سو جانا چاہتے ہیں. خاص کر رمضان وغیرہ کے موقع پر بھی جب لوگ سحری وری کھا کے بڑے آرام سے پیٹ بھر جاتا ہے اور ان کے اندر سستی آنے لگتی ہے تو کتنے ایسے بندے ہوتے ہیں جو مسجد میں آ کر نماز ادا کرنے کی بجائے اپنی جگہ پر اٹھک بیٹھک کر کے فٹافٹ نماز پڑھ کے سونے کی تیاری میں لگ جاتے ہیں. تو آپ نے یہ بتایا کہ مسجد کی طرف جتنا زیادہ آپ قدم بڑھائیں گے تو یہ بھی گناہوں کے مٹانے کا اور درجات کی بلندی کا سبب ہوتا ہے. تو کثرت الخطى الی المساجد, تو خاص کر ایسے ایام میں جبکہ ہمارا اپنا نفس ہم سے یہی چاہتا ہے, ذرا کیا بارش ہو گئی لوگ چاہتے ہیں کہ ہاں سب ابھی گھر ہی میں نماز پڑھ لیں گے, کیونکہ ہم اگر مسجد کی طرف نکلیں گے ہمارے کپڑے خراب ہوں گے اور پتہ نہیں کیا ہوگا کدھر ہوگا بس. تو یہ سب بہانے بہت معمولی ایسے آتے ہیں کہ شیطان فوراً ہمارے اپنے دماغوں میں اس طرح کی باتیں ڈال دیا کرتا ہے. اور تیسری بات جو آپ نے بتائی کہ نماز ختم کر کے پھر دوسری نماز کے شوق میں انتظار کرنا, یہ ایک سچے پکے مومن ہی کی علامت ہو سکتی ہے کہ جب ایک نماز ادا کر دیا تو اب اسے انتظار رہتا ہے کہ کب پھر سے دوسری نماز کا وقت ہوگا, کب اذان ہوگی اور کب میں پھر سے مسجد کی طرف جاؤں گا. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جس میں 7 قسم کے خوش نصیبوں کا آپ نے ذکر کیا, ایسے خوش نصیب کہ قیامت کے دن ان کو اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ یا اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا مخصوص سایہ نصیب ہوگا, تو اس میں سے آپ نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ, وہ آدمی بھی ہوگا کہ جس کا دل ہمیشہ مسجد سے اٹکا رہتا ہے کہ کب وہ مسجد سے باہر نکل کے گیا اور پھر دوبارہ وہ مسجد میں کب آئے گا, اسی انتظار میں وہ رہتا ہے. تو اس طرح کے یہ تینوں کام جو آپ نے بتائے کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ, تکلیفوں کے باوجود وضو مکمل کرنا, کثرت الخطى الی المساجد, مسجدوں کی طرف زیادہ سے زیادہ چل کر جانا, اور انتظار الصلاة بعد الصلاة کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. تو خواتین کے لیے بھی بالکل یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر, چونکہ مسجد میں آنے کا ہمارے پاس سوائے جمعہ کے اور کوئی رواج تو نہیں ہوتا, لیکن بہرحال بالکل مشقت اور تکلیف کے باوجود وضو کرنے کی یہ جو وضو کرنے کا اہتمام کرنا, اور اسی طرح سے جیسے ہی اذان ہوئی نماز کا وقت ہوا تو فوراً نماز ادا کرنے کی کوشش کرنا. تو ہمیں جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا ہے, خاص کر گھروں میں خواتین اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہ جایا کرتی ہیں اور اطمینان سے نماز پڑھنے کا جو اہتمام کرتی ہیں.
جبکہ اول وقت میں جیسے ہی وقت ہوتا ہے سارے کام کاج چھوڑ کر نماز ادا کر لیں، پھر اس کے بعد اپنے کام کریں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مگر ایک عادت سی اس طرح کی ہماری اپنی خواتین کی ہو چکی کہ بالکل اپنے گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر اطمینان سے نماز پڑھیں گی، وقت پر تو پڑھتی ہیں مگر بالکل جو نا کیا ہے دیر کر کے، مؤخر کر کے نماز کو ادا کرنا۔ تو جس حد تک ممکن ہو سکے کہ جیسے ہی وقت داخل ہو جاتا ہے، خواتین کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بھی کوئی ضروری نہیں، اور ہم لوگوں کے پاس یہ ایک طرح کا رواج بنا لیا گیا ہے کہ ظہر کی نماز کی اذان وہ 1 بجے ہی ہوا کرے گی، حالانکہ وقت 12 بجے بھی ہو گیا تو تب بھی اذان 1 بجے دی جاتی ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اذان نہیں ہوتی تب تک ہم کو نماز نہیں پڑھنا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، نماز پڑھنے کے لیے، باجماعت نماز پڑھنے کے لیے اذان کی شرط ہے، باقی خواتین کے لیے اذان کے انتظار کی کوئی ضرورت نہیں۔ جیسے ہی وقت داخل ہو گیا، جی بہت سارے آج کل جی آپ کے لیپ اس میں موبائل وغیرہ کے اندر ایپ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر نماز کے اوقات وغیرہ بھی بالکل اچھی طرح سے معلوم ہو جاتے ہیں، تو ان کا اہتمام کریں۔ جیسے ہی نماز کا وقت ہوا کسی بھی نماز کا، تو آپ اپنی جگہ پر وضو کر کے خواتین اپنے گھروں میں پڑھ سکتی ہیں، ان کو اذان سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ سفر وغیرہ پر نکلنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی اس طرح سے انتظار کی کوئی ضرورت نہیں کہ اذان کے بعد ہی ان کو نماز پڑھنا ہے۔ جیسے ہی وقت ہوا تو آپ نماز ادا کیے اور اپنے سفر پر نکل گئے تو کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ وہ اذان کے بعد ہی نماز پڑھے۔ اگر 2-4 لوگ بھی ہیں سفر میں، وہ نکلنا چاہتے ہیں، باجماعت نماز پڑھنی ہے ان کو، وقت ہونے کے بعد آپ اپنی اذان دے لیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں، مسجد کے اذان کے انتظار کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ سب ایسے مواقع ہیں کہ یہ موسم جو اللہ رب العالمین کی طرف سے بدل بدل کر ہمارے اپنے لیے اللہ تعالیٰ لے کر آتے ہیں، اس میں ہماری اپنی کتنی مصلحتیں اور اللہ تعالیٰ کی کتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں، یہ اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے۔ تو بہرحال جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ لوگ اس یعنی کہ موسم سرما میں کثرت سے روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا کام کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے راتوں کا بالکل اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ وقت خاص کر کے اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے کے لیے بھی اپنا وقت اس میں خاص کر سکتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا موسم ہمارے اوپر لایا اور ہم اپنے گھروں میں کس کس طرح سے اس موسم کے بچاؤ کے لیے یا اس کے اثرات سے بچنے کے لیے اپنی جگہ پر جتن کرتے ہیں، اہتمامات کرتے ہیں، تو ذرا ان محتاج اور ضرورت مند لوگوں کا بھی خیال کرنے کی ضرورت ہے جن کے پاس اس طرح کے موسم سے بچنے کا کوئی سامان نہیں ہوتا، تو ان کو بھی کچھ فراہم کرنے کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے۔ آج بہت سارے اس طرح کے موسموں میں، بلکہ ہر موسم میں موبائل فون کی وجہ سے کس طرح کے کہ بہت سارے واقعات گردش کرتے ہوئے لوگ پکڑ پکڑ کر ڈالتے رہتے ہیں کہ کہیں کوئی مارواڑی، کہیں کوئی اور کسی بھی اور کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے کہ تلاش کر کر کے رات کے اندھیرے میں نکل کر جاتے ہیں، فٹ پاتھ پر سونے والوں کو جا کر کمبل اڑا کر آتے ہیں یا اوڑھنا اڑا کر چلے آتے ہیں، اور بھوک سے جو لوگ ترستے رہتے ہیں، جن کو کھانا میسر نہیں ہوتا، کھانا پکا کر ان کے اپنے پاس جا کر پہنچا کر چلے آتے ہیں۔ گرمی کے دنوں میں اسی طرح کے ویڈیوز آتے ہیں کہ رکشہ چلانے والے اور تھکے ماندے پیدل چلنے والے ان کے لیے شربت کا انتظام کر کے تھوڑی دیر رک جاؤ اور پی کر جاؤ، اس طرح کے یہ سب کام کر کے لوگوں کا دل جیتنے کا کام کرتے ہیں، جبکہ یہ ساری خوبیاں امت مسلمہ کی ہونی چاہیے۔ امت مسلمہ کو اس طرح کے کاموں میں آگے نکل کر آنا چاہیے، بڑھنا چاہیے، اور اپنے مرتبے کا کوئی خیال کیے بغیر جب بڑا آدمی میدان میں اتر کر آئے گا تو اس کے ساتھ دینے کے لیے بہت سارے لوگ نکل کر آئیں گے، لیکن ہمارے اپنے پاس ہماری اپنی پریسٹیج، ہمارا اپنا مقام، ہمارا اپنا مرتبہ یہ بڑا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس طرح کے سوشل ورک میں، کام میں ہم لوگ حصہ نہیں لینا چاہتے۔ اگر کرنا بھی ہے تو کسی کے ہاتھوں پکڑا دیا کہ جاؤ تم کر کے آؤ، میں خود نکل کر جاؤں اور کسی محتاج کے پاس پہنچوں، کسی ضرورت مند کے پاس پہنچوں،
تو کتنا اس کو اس کا دل کتنا خوش ہوگا کہ اتنا بڑا آدمی اور اس کے باوجود بھی میرا گھر ڈھونڈ کر آیا. مگر یہ سب چیزیں ہم لوگ بالکل بھی کہ سوچتے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ تعالیٰ کی کائنات میں پھیلی ہوئی چھوٹی بڑی ساری نشانیوں میں غور کر کے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے اور اس کی قدر کرنے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. اور اس طرح کے موسموں میں جو اللہ تعالیٰ جس مقصد سے اور جس کے کام کے لیے اللہ تعالیٰ موسموں میں تبدیلی لے کر آتے ہیں اس سے فائدہ اٹھانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.